سادہ اللہ آپ کو برکت دے. بس جی بھائی اللہ آپ کو سیب دے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے ایک بار پڑھا ہے کیونکہ اہل سنت کا جو معمول ہے وہ 2 بار کا ہے. ایک بار کوشش کرتے ہیں لیکن محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ ہم کیسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکم اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں. پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ کیونکہ توجہ یا ادھر ہے یا ادھر ہے. ٹھیک ہے اس لیے تو 2 بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں. پہلا بزرگ کہتے ہیں جب پڑھو تو نظریں جھکا لو. ٹھیک ہے نظریں یہ ادب کا تقاضا ہے کہ نظریں جھکا. یہ پریشان ہو کے دائیں بائیں دیکھنا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ٹھیک اور پھر دوسرا طریقہ بزرگوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں جو اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو. یہ آپ کی مرضی ہے آپ جھکا کے پڑھتے ہیں یا آپ بند کر کے. لیکن تیسرا طریقہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم زیادہ تر تیسرے طریقے سے پڑھتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے ثواب ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی ہونا چاہیے تھا ہو سکتا تھا بڑا کچھ لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں اس لیے بات صرف ثواب تک رہ گئی. اللہ بڑا عرصہ گزر گیا. یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں لیکن کیونکہ معاملہ کافی بگڑ چکا ہے اور ہم نے کیونکہ توجہ ہی نہیں دی بس بگڑتا گیا. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ مافلے جو ہے نا وہ ذکر حسین ہے. آپ حسین کے نام پہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہن سکے لیکن کیونکہ اس میں آپ کا قصور 25% ہے 75% قصور ہم اسٹیج والوں کا جنہوں نے آپ کو روکنے چھوڑ دیا. جنہوں نے آپ کو روکنا اگر ہم نے آپ کو روکا ہوتا تو یہ رنگ نہیں ہونا تھا. اس لیے بڑے معاملے ہمارے سامنے بگڑ گئے لیکن ہم بولے ہی نہیں کوئی نہیں. روکا اس لیے نہیں یہ روکیں گے تو ہی ہونے دیں گے. اور کیونکہ آپ بھی حق بات پہ نہیں دیتے آپ بھی تب ہی دیتے ہیں جب بات آپ کے دل کی پسند کی ہو. تو بس بھائی کوئی چھاتا لے کوئی بارہ لے اللہ کے بندو بس کر دو بس 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 بس. مجھے آپ نے بتایا نہیں کہ ادھر 2-3 خطاب ہونے آپ بھی کریں گے میرے ساتھ ساتھ. مطلب آپ بچے تو نہیں اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے غیر مناسب سی بات ہے. یہاں تو میں بھی کوئی سلطان رائی کا رول پلے کر رہا ہوں نا تھی بھی اپنے کام لگے رہو میں بھی لگا رہا ہوں.
تو میں تو کچھ 4 آپ سے باتیں کرنی ہیں، اس لیے پھر پتر ہم ٹائم نہیں دیتے، پھر آپ کہتے ہوئے خود ہی اناکڑ آ گئی، کیونکہ اب ماحول نہیں پھر بناتے، کیونکہ میری کوئی تقریر ایسی تو ہے نہیں، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے ہے ہوں 5-6 کیمرے لگے نے، انہوں نے وچوں کٹ کے دس چھڑنا مصباح صاحب اسے میں آ گئے، اور تقریباً یہ ایسے ہی کرتے ہیں، بس میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب اتنوں میں انہوں کو کہاں چکو اپنے کیمرے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں، کام کی بات نہیں چڑھائیں، مرچ مسالہ ڈھونڈتے ہیں، مچھا کی گل شروع کی تھی، گجر والی گل کی تقریباً ہے، میں دیکھتا ہوں نا اپنے کلپ، کیونکہ میں تو کیمرہ ساتھ لے کے آیا نہیں، وہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جڑیاں چڑھن والی چڑھی کوئی مرچ مسالہ ہے بس، اس لیے بھائی میری عزت کا سوال ہے جو پھر تم کرو گے مجھے غصہ آ گیا نہ کنٹرول رہا، تو یہ تو آگے تلاش میں ہے 4-5 جو کیمرے لگے، یہ تو کہنے نے غصے چاہے تو پھر اسی چاڑی پڑ کے، بہت عجیب ماحول بنا کھڑا ہے، کام کی باتیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، مرچ مسالہ بنتے ہیں، اللہ ان یوٹیوبروں کو بھی ہدایت دے، وہ کیونکہ روکا ہی نہیں گیا، تو لیکن دیکھ لیں جب یہ کیا اس کا نام ہے کرتارپور کا افتتاح ہوا تھا تو پرائم منسٹر اب پاکستان عمران خان گیا تھا، بنایا بھی اس نے اپنی جیب سے تھا، یہ نہیں کہ سکھوں نے پیسے دیے، سارا کچھ اس نے خود کیا، اب اگر گیا تو اس کے لیے تھوڑا سا ریلیف بنتا تھا نا، پرائم منسٹر ہے جی، لیکن سکھاں نے سر اتنے کپڑا بننے ہوگی کہ سارے بابے کی جگہ ہے اسی تینوں ننگیا سر بہن دینا، لیکن یہاں محفل میلاد ننگے سر، محفل ذکر حسین ننگے سر، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ننگے سر، بس بگڑ گیا سارا کچھ آگے، اس لیے کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاری، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، ہم نے آپ کو کہنے چھوڑ دیا، بس راضی کرو تمہیں خوش کرو تمہیں، خوش خوش راضی راضی کھیلتے بات بڑی دور نکل گئی، اب پتہ نہیں یہ بات کیسے واپس ہوئی، اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے سر کٹ کے باقی جنہاں دے گھر آئے انہوں نے سونے لگے، جنہاں دے گھر آئے انہوں نے کہ آپ کے بال آپ کے پف آپ سلامت رہیں، میری دعا آپ جلدی گنجے نہ، لیکن نا بیبیاں وہایا کرو، انہوں نے پسند نہیں، کہنے سانوں وہی رنگ پسند ہے جڑا سارے محبوب دا رنگ ہے، یا ٹوپی تے یا پگ ہے بھائی، یہ سڑک تے وہایا کرو، بلکہ اتنے بھی نہ بکھاؤ، اس لیے پتر سونے بن، میں پھر اکثر بچوں سے دل سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جب شادی کارڈ آتا ہے تو اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، اب پرانے پہن جائیں کو نکالے گا تمہیں، اگر آپ ویسٹ کوٹ نہ بھی شادی پہ پہن کے جائیں تو نکالے گا تمہیں، آپ نہ نہائیں، آپ نہ شیو کرائیں، آپ نہ خط بنوائیں، آپ نہ فیشل کروائیں، آپ نہ نئے جوتے پہنیں، تو آپ کو کوئی نکالے گا تو نہیں، حالانکہ کارڈ پہ لکھا بھی کچھ نہیں، کارڈ پہ بس لکھا ہے دلہا دلہن کا نام، جہاں بارات جائے گی یا جہاں دعوت ولیمہ ہوگی، اتنے بجے پہنچیں گے، اتنے بجے نکاح ہوگا، اتنے بجے کھائیں گے، بس جی کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن جو نہیں لکھا وہ سارا کچھ ہی کر کے جاتے، اور جو لکھا ہے وہ کرتے کوئی نہیں، یہاں لکھا ہے کہ جب محفل میں آنا وضو کر کے آنا سر ڈھانپ کے آنا، اس لیے پتر اس لیے تو اتنی محفلیں ہیں، رزلٹ کوئی نہیں، یہ کوئی رزلٹ ہے تو دسو مجھے کیا رزلٹ ہے، تو دسو نا مجھے، 77 سال ہو گئے سڑک پہ جو کولر پڑا ہے اور اس کولر کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس ہے ہم اسے سنگلی نہیں اتروا سکتے، اس لیے پتر اللہ کا واسطہ واپس آؤ نبی علیہ السلام نے مبارک طریقے چھڑ دو یہ سارا کچھ، سونے بن کے محفلوں میں سونے بن سونے، کیونکہ محفل میں آنے کا مقصد ہے انہوں نے سونا لگنا، انہوں تو ایسا، کیونکہ ہم روکتے ہی نہیں بچے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، چھوٹا نام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک، جب نبی علیہ السلام نے سفر پہ ہونا تو جب کبھی آپ نے رکنا آپ نے نالین اتارتے حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھایا، حضور کا مبارک عصا، نبی علیہ السلام کی مسواک، نبی کریم علیہ السلام کو وضو کروانا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی،
حضرت عبداللہ بن مسعود خود کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کہیں کسی کام کے لیے بھیجا، جب بھیجا تو تب حکم کیا تھا کہ نمازی کو سلام کر سکتے ہیں تو نمازی سلام کا جواب دے بھی سکتے ہیں، یہ کام کے لیے چلے گئے، پیچھے سے حکم آ گیا نہ نمازی کو سلام کیا جائے گا نہ نمازی سلام کا جواب دے گا۔ ان کو نہیں پتا کہ حکم چینج ہو گیا۔ یہ جب واپس آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نماز ادا فرما، انہوں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے میری تو جان نکل گئی، میں نے کہا کہیں اللہ کے رسول پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا جو سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ فرماتے پیچھے بیٹھ گیا، میں رونے لگا اور اب وہ باتیں یاد کرنے لگ پڑا کہ کس بات پہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ اس دن یہ کہا تھا، کام تو ٹھیک ہی کیا تھا، اس دن یہ حکم مبارک تھا، کام تو میں نے ٹھیک ہی کیا۔ کہتے میں روتا رہا، کہتے جب نبی علیہ السلام نے نماز ختم کی تو دیکھا تو میں رو رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں عبداللہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی سونے ہو اس لیے رو رہا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہو۔ فرمایا عبداللہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ عرض کی سونے ہو، میں نے آ کے سلام عرض کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض۔ فرمایا نہیں عبداللہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، نہ نمازی کو سلام کیا جائے گا نہ نمازی کسی کی سلام کا جواب دے۔ صاحب وہ نہ کر کے بھی ڈرتے اور ہم کر کے بھی ڈرتے کیوں؟ ایسی بے خوفی ہے، ایسی بے خوفی ہے، ڈرتے ہی کوئی نہیں۔ وہ سب کچھ کرتے تھے پھر بھی ڈرتے، پورا ہر حکم پورا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے حضرت۔ اس لیے پتر جب محفل میں آؤ سونے بن کے آؤ، پھر کج کے آؤ، وضو کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، ہو سکتا ہے مالکن سونے لگ جائیے، ہو سکتا ہے سونے لگ جائے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ہو سکتا ہے مالکن سونے۔ اسی طرح پتر جب درود پاک پڑھنا تو بچے ہے پھر ذرا سونا کر کے پڑھے، یہ ایسے 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 دو طریقے، یا نگاہیں جھکا لو۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب صحابہ علیہم الرضوان نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے تھے وہ ایسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں، کیونکہ توجہ بھی تھی، محبت بھی تھی، دونوں جب جمع ہوتے تھے تو پھر صحابہ جھومتے تھے، ویسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا روب ہوتا تھا، لکھا ہے ایسے ساکت و جامد ہو کے بیٹھتے تھے کہ پرندے ان پہ آ کے بیٹھ جائے تھے۔ لیکن دکھ ہے امت کے پاس دونوں حال نہیں رہے، نہ او والا تو نہ ہی، اس لیے کوشش کرو تو آپ دروشی جب پڑھو پتر اتنی بڑے ہو محبت سے پڑھو، اتنی ساریاں تاراں بند، سارے سوچ بند، بڑھی والا بند، پتر والا بند، پرا والا بند، بہن والا بند، دکان والا بند، فیکٹری سب سوچ بند، سب تاراں بند، سارے دروازے بند، ساریاں کھڑکیاں بند، جنہاں دا نام لین لگے کھڑکی بھی ہونا والی کھلی رہے، بس پوری توجہ اور اتنی محبت سے پڑھو کہ آپ پڑھو سکھے کی بیٹھ کے لیکن آپ کا درود پاک آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اور درود شریف میں اتنی طاقت ہے، لے جاتا ہے، کوئی پڑھے تو صحیح ہے۔ آدم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھ کے نہیں کہا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، تو کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا؟ سینے میں ہی تھا، لیکن خیال میں بڑی طاقت ہے، سوچ میں بڑی طاقت ہے، تصور میں بڑی طاقت ہے۔ اب دیکھیں نا جنت میں کیا ہوگا، جنت میں آپ صرف خیال کریں گے کہ بریانی ہونی چاہیے، بریانی سامنے، تو وہاں کرم ہو جائے گا، بندہ تھوڑی سی محنت کرے تو تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہے ضرور۔ خیال میں بڑی طاقت ہے، اور قربان جاؤں آدم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل تک ہی رہے تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ، اور اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہیں جو اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے سب نے اعلیٰ حضرت ہی مانا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ۔ جماعت علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت، میر علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت،
قبلہ کاظمی صاحب اعلیٰ حضرت، قبلہ نورانی صاحب اعلیٰ حضرت، عبدالستار خان نیادی صاحب اعلیٰ حضرت، ہیں جی سارے ہی اعلیٰ حضرت، ہوں کوئی رانی ڈال رہا دا سر کی مٹھا مٹھا گار ہو گیا، اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے سب نے اعلیٰ ہی مانا اعلیٰ حضرت، پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت۔ عالم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل تک ہی ہے، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، بس کیونکہ محنت نہیں بچے، کچھ مینو کرنی پڑنی، پھر کچھ اسی کریں گے تو پھر ہل مل کے رزلٹ نکلے گا۔ اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھ پہ بھی رحمت کرے، بڑی کر دی ہے اس نے، جس طرح لگے ہیں نا چاہے تو کچھ 4 سال پہلے ہوتا تو موٹ کے ڈر جانا بھی، لیکن اللہ نے کافی رحمت کر دی ہے، ناجائز غصے سے بڑا چھٹکارا مل گیا، آ جاتا ہے لیکن وہ یہ بنتا بھی آنا نہیں تو کم از کم غیرت ہونی چاہیے نا بندے دیتے، کوئی کافی جان چھوٹ گئی ہے، دعا کرو اللہ اور رحمت کرنا۔ تو یہ تربیت ہو تو پتر بات بڑی آگے پھنس جائے، پھر وہ بھی وقت آتا کہ آنا جانا ختم، سائیں سینے کو مدینہ بنا دیتے ہیں، آنا جانا ختم ہوتا، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، پھر سائیں سینے کو مدینہ بنا دیتے۔ وہ کہا تھا نا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ، اب فرماتے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ یہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ ہوا، میں پڑھ رہا تھا، شاہ صاحب کی بارگاہ میں کو بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور دعا فرماؤ مدینے چلا جاؤ۔ آپ نے فرمایا سنگیا کو پیسے ہیں نہیں کوئی، عرض کرتا ہے شاہ جی اگر ہوتے تو پھر آپ کو کیوں کہنا، آپ کو تو تھا کچھ یہ بتائے، کچھ میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھیجیے ہم مدینہ کو، اور کہتا ہے شاہ جی جی ہوں گے تو تانوں کہنا، آپ فرمانے لگے بلیا پھر اسی تیرے لیے نہیں دعا کریں گے کہ تو مدینہ پاک جائیں، اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے سینے میں مدینہ بنا دے۔ جنہیں خلق کو کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ کہ مدینہ جن کا دیا۔ شاہ صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن کیونکہ حضرت بس اہل سنت کا تھوڑا سا مزاج اس طرح ماننے منانے میں ہم بخیل ہی ہیں بڑے، ساڈا دل کرتا ہے پہلے مرو تو پھر منی بچائی، جیوندے منڈے مچھا نہیں ٹھیک، کان نہیں صحیح، ایک اکھ وڈی ہے، پگ صحیح نہیں بنتا، ٹردا صحیح نہیں، آندا صحیح نہیں، جانا صحیح، یہی ہے نا پتر اہل سنت میں چل رہا ہے۔ بتاؤ حضرت دوسرے گروپ میں کبھی آپ نے فضل الرحمان کے لیے بھی کوئی بات سنی ہے، کبھی طارق مسعود کے لیے آپ نے جو بتائی بس شادیوں کر رہے ہوتے دوجی کر جو تیجی کر جو چوتھی کر جو، سنی آپ نے کبھی کو بات ان کی؟ لیکن اہل سنت پتر جنہوں نلی بھی نہیں صحیح پونجنی آتی، وہ بھی بہ کے بڑیاں بڑیاں پوندا ہوں، بہ کے قدر ہی نہیں صحیح، بڑے بڑے نام، لیکن بس دل کرتا ہے بس مرو تھی سارے، جیوندیاں پوچھنا کوئی نہیں، بعد میں مزار تے بھی ٹائلاں لا چڑنی، ٹائلاں جناب وہ پانی نہ بھی نہیں دھونا، ہر کے گلاف نہ دھونا، اتنے مدرسیاں کل کھان روٹی کوئی نہیں، دین فیساں دین لی پیسے کوئی نہیں، یہ مزار ہر کے گلاباں نہ دھون ڈے، اتنے جناب وہ چاندی دے سونے دیا چادر چڑھن لگی، اتنے مسجد میں ایسا بل آ گیا، بل دین لی پیسے کوئی نہیں، پتہ نہیں پتر کب اہل سنت ان چیزوں سے باہر نکلے گی، اس لیے ہمارا ذرا مزاج اس طرح۔ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا ہے، میں خود اکثر کہتا ہوں کہ یار کیوں نہیں صرف زیارت، میں نے صرف ایک بار آتی ہے، وہ بھی حضرت کا ایک مناظرہ ہوا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا تو ہم گئے، اللہ ظاہر جو طلباء ہیں ان کو تو نہیں مناظرے پہ جانے کی اجازت ملتی، لیکن مجھ پہ ذرا کرم نوازی ہو جاتی تھی، صرف اس لیے کیونکہ میں کالج چھوڑ کے مدرسے آیا تھا، تو اس لیے سارے اساتذہ محبت کرتے تھے کہ ایک کالج چھڑ کے پڑھنا، تو پھر مجھے کو تھوڑی نا ریلیف مل جاتا، جب ہمیں پتہ چلا یہ مناظرہ ہے تو ہم نے چھٹی مانگی تو مل گئی، ہم گئے مناظرہ دیکھنے کے، اپنے لحاظ سے آپ نے ماشاءاللہ
جتنی جگہ تھی اچھا سٹیج بنایا. ظاہر ہے وہ تو بہت بڑا سٹیج بنا تھا. وہ جو ٹرالے نہیں ہوتے وہ 4 وہ ٹرالے جوڑ کے تو وہ بڑا سٹیج بنایا گیا. تو کیونکہ میں ذرا جلدی پہنچ گیا اس لیے میں تھوڑا آگے ہی بیٹھا تھا. اب وہ دوسرا گروپ آ گیا, کتابیں آ گئیں, سیٹ ہو گئے سارے, مناظر کے ساتھ نائب مناظر, باقی جو تھے سارے کٹھے چھٹے ہو گئے. اب حضرت کا انتظار ہے, اور حضرت اب یہاں تک کہ اتنا ٹائم گزر گیا کہ وہ جو اہل سنت بیٹھے تھے وہ سوچ چل پڑی کہ کہیں قبلہ شاہ صاحب مناظرے سے, لیکن شاہ صاحب بڑی دیر گزری, حضرت بالکل تنہا تشریف لائے, نہ ہی شہزادوں میں سے کوئی, نہ ہی کوئی, کتاب بھی ہاتھ میں کوئی نہیں, حضرت اکیلے ہی جو ہے نا. تو وہ کہ میں سامنے بیٹھا تھا تو جو دوسرا گروپ تھا نا انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور مسکرائے, اور اس مسکراہٹ اور اشارے کا مفہوم یہ تھا, اتو بابا تو اتو کلا, اتو بابا تو اتو, تسی اینے بڑے نال کتاباں, تسی تو پھڑ کے بابا ٹا لینا. لیکن ان کو نہیں پتا تھا شرط یہ ہے کہ بابا ہو ان کا. ایک ہوتا ہے نا عمر نہ بابا بن گیا, ایک ہی ہونا تھا بابا. شرط صرف یہ ہے کہ بابا ہو ان کا, تو ویل چیئر تے بیٹھا نہیں ٹایا جاتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. شرط صرف یہ ہے کہ بابا ہو ان کا, وہ تو ویل چیئر تے نہیں بیٹھا ٹایا جاتا. یہ تو پتر ساواں نے وفا نہیں کی تھی, باقی بابا ٹایا گیا, ساواں نے نہیں وفا, مالک کی مرضی, جاندی ڈاڈیاں اگے نہیں پیش اڑیا, چٹ لکھ کے ٹائم لگا لیا. اللہ نہ بول سکنے ہاں نہ کوئی گل کر سکنے, بس اتنا ہی کہیں گے, نہیں سمجھ آتی نہیں ذوق کوئی بات اس کی. ہاں جی, بے نیاز ہے, 2 سال 4 سال 5 سال بابا جی نے اور مل جاندے تھے, لیکن بول سکتے بولیں گے بھی تھے. بس اتنا ہی کہ نہیں سمجھ آتی نہیں ذوق کوئی بات اس کی, کوئی جانے تو کیا جانے, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے. تے پتر جی سمجھ آ گئی انہوں دسن جو گا رہنے نہیں دے, جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے. یہ کیسی پردہ داری ہے, یہ کیسی رازداری ہے. 4 سال 5 سال, لیکن بس اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما. بابا ہونا دا ہوئے تو اٹھایا جاندہ, بلکہ میں کہنا جیڑا بھی ہونا دا ہو جائے اٹھایا جاندہ نہیں تھا, اٹھایا جاندہ نہیں تھا. وہ بابا ساڈا کہ ویل چیئر والا ہی ہے, تو بابا لتاں تے ٹر کے آیا سی. ویل چیئر والا نہیں ٹایا گیا, یہ تو لتاں تے ٹر کے آیا, ٹایا جاندہ کسی کو. حضرت بیٹھ گئے, مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب یہ تھا کہ گفتگو کون کرے, فرمایا جی میں کروں. وہ اسپیکر رکھا گیا, آپ نے فرمایا مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئی, نہ یاد آئی کہ مناظرہ ہار گئی. تو آپ فرمانے لگے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے نہیں باتیں یاد ہے, تو آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ وکھرا انداز, مناظرہ یہی ہے, آپ دلیل دیں گے, ہم آپ کی دلیل کا دلیل سے رد کریں گے, پھر آپ ہماری دلیل کا دلیل سے رد کریں. یہی مناظرہ ہے نا, جہاں دلائل ختم مناظرہ ختم. یہ وکھرا انداز کیا ہے, وہ سنیوں تانوں اللہ نے کڈے کڈے با کمال لوگ دیتے, لیکن تسی قدر کی تھی جھوٹیاں سنیاں سنائیاں گلیں. میں حالانکہ وہ جو کلپ ہوتے ہیں نا, مجھے بچوں نے کہا ہے کہ کومنٹ نہ پڑھا, کومنٹ لیکن یہ کہ پڑھو دل کرتا چھڑ چڑیے جا رہا ہوں. اللہ حضرت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, پیسے کمانے آواں تو میرے کو بہتے کون کمائے گا. اللہ سارے یہی سمجھتے ہیں کہ رات میں مصباحی صاحب کار گولیاں پڑھ دیتے ہیں, کہ میری پتر میری تقریر ہے, مینوں پیسے کون دیندا. میرے تو اینڈ تے انتظامیہ بھی نہ کوشی ہوں کہ ساڈا نا ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے, اب کیا کہہ سکتے, سنی سنائی باتیں. جی میرے کو لکھ مانگ لیا تو میرے کو 2 لاکھ مانگ لیا. جی پتر کو 1 2 لاکھ لین والا ہوا تو میں گڈی بھر کے نال لے کے میں تو کلا ہی آیا. کو گارڈ رکھا, کو ڈرائیور رکھا, کو بندے رکھا 4 نال, مینوں کون پیسے دیندا. لیکن جڑے وچ والے نے بس اللہ انہوں نے میری محنت سے پانی پہ
اسی ایس لینے ہی نہیں پائے نہیں کوئی اس طرح کی گل نہیں لیکن جڑے وچ والے نے کہ پتہ نہیں کیا کیا گل کھلاتے ہیں اور بدنام مجھے بھی کرواتے ہیں نہ پائی اسی کسی کو منگے تو نہ اسی کسی کو منگنے سانو وڈے نے ایک ہی گل دسی تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو تمہارے در سے ہی لو لگی اسی ان بھائی جو مرضی کو میں کوئی کہہ نہیں لگتا باقی اللہ کی بہت کہنے نا اوکھے شکر لنگی جانا بڑا بڑا کچھ 5000 جاتے ہوئے اس لیے پتر خدا دا واسطہ جنی دیر خود نہ دیکھو سنیاں سنائیاں تو یقین کرو اسی ایس وجہ اپنے بہت بندے لائے سنی سنائی انہیں میں ایک دفعہ ایسے کہیں گیا تو ایک بچہ تھا تو اس نے کہا جی وہ آپ نے پیسے مانگے میں کہا 10 کدے کو مانگے میں کر فون کی 10 بھائی وہ تو کہن ڈے ہمس بھائی صاحب نے پیسے منگے یا وہ مینو رشید نے دسے میں چل رشید نو فون کر رشید نو فون مینو تو مجید نے کیا مسجد میں بیٹھا خدا کا واسطہ جدن تھوڑے کو منگا گا نا تو ادھر پتر جتیاں لے کے آئی سیالکوٹ جنیاں مرضی مار دی پتر جیڑی میری تقریر ہے یہ پیسے کتوں آ گئے جی میں تھوڑے کو پیسے لینے ہوئے تو میرے لو پاویں کپڑے بھی لا کے آؤ مینو کی پرواہ ہے یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے تھوڑے خیال میں مینو برار خطابت نہیں یاد ہے جب میں نے جامعہ نظامیہ میں سب سے پہلی تقریر کی تھی میں نے برار خطابت سے کی تھی آپ کے خیال میں مجھے کنز الخطیب نہیں یاد ہے آپ کے خیال میں مجھے البیان نہیں یاد سید احمد مجدی صاحب آپ کے خیال میں مجھے وہ نورانی آواز نہیں یاد بھائی جب بندہ ابتدا کرتا ہے تو کسی میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ انہوں نے حدیث سے شروع کی پاویں جڈے وڈی مرضی ترنٹ خان ہیں سارے ہیں نا کتابیں مجھے ساری یاد ہے وہ جو محرم کا موضوع لکھا ہے مجھے آج بھی ازبر ہے سارے کا کہنے تو بول چھڑنا نہیں میں سارے کا لیکن گل صرف ہے بھی حضرت وہ موضوع تو سانو لے دے گئے حضرت اب دیکھیں نا پتر میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ماشاء اللہ اللہ خیر کا ویلا لائے یوم عاشور آ رہا ہے سچ بتائیے گا پتر جو کچھ اسی 10 مرم سے کرنا ہے انہوں نے تو کیتا ہی نہیں ہے چیک کام بس انہیں پانی لگے گا انہیں پیتا جی 10 مرم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی نہیں لانا گناہ ہے کیوں تم نے لگا ویسے ایک سوال میں کرنا انہوں نے تو پیتے کوئی نہیں ون سمنے اسی کھانے پکانے نے کوئی چاول پکائے گا کوئی گوشت پکائے گا کوئی بریانی پکائے گا کوئی دلیم پکائے گا کوئی حلوہ بنائے گا کوئی کھیر بنائے گا ان میں سے کوئی چیز اہل بیت اطہار نے کھائی تھی 9 میں 10 مرم پوری 9 اور 10 محرم انہی کاموں میں گزر جائے گی جو انہوں نے کیے ہی نہیں کوئی تو جو انہوں نے کیتا وہ اسی کرنا انہوں نے کیا کیا اللہ کا ذکر کیا میں اپنی ایک کئی بات کا ذمہ دار ہوں سر علماء بیٹھے ہیں وہ تو 9 محرم کی رات کو اللہ معاف کرے ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے وہ اپنا ارادہ ہے بد 9 محرم کی رات کو مکمل کرنا چاہتے وہ تو امام نے ایک رات مانگی تھی عبادت کے لیے ایک رات کاہے کو مانگی عبادت کیا تھا 10 محرم میں صبر تھا کیا تھا 10 محرم میں رضا تھی اللہ کی کیا تھا 10 محرم میں نماز بتاؤ وہ نماز رہی اہل بیت اطہار ادھر تو تلاوت قرآن کریم یہ ابرار خطابت اور کنز الخطیب اور ہر سال وہ جو انہوں نے کیا وہ یہ نہیں کہ حضرت 10 محرم والے دن کسی مسجد میں جگہ ہی نہیں بچتی کوئی بھی اتنے نمازی آتے ہیں چلو جی آج یاد ہے امام حسین کی مسجد چلی کوئی نہیں باں باں کرتی ہے جڑے 4 ہوندے نے وہ بھی جلوس ویکھن ٹر گئے ہوندے تو جو پتر انہوں نے کیا وہ تو ہے ہی کوئی نہیں دور دور تک کوئی پانی پئیں گے پانی پلائیں گے انہوں نے پیے کوئی کھانا بنائیں گے کھائیں گے کھلائیں گے انہوں نے کھائے کوئی جو انہوں نے کیا وہ تو ہے ہی صبر تھا استقامت تھی سجدہ تھا ذکر تھا قربانی کی پتر گل صرف ہے کہ وہ کہتے ہیں کیڑا ویلنے زبان دے میں 2 گلاس پانی پی کے اسٹیج تے چڑھ کے انہوں دی ترے بیان کرن ڈے پتر کو نہ پی 3 دن تھی تو پھر تینوں پتہ لگے ترے کی ہوندی پھر ترے بیان ہوندی ہے میرے پاس نا سیالکوٹ بندہ ٹائم لینے آ گیا بندہ ذرا ٹھیک ٹھاک ٹائم نہیں ہے میں پتر ٹھیک کرا اب معاملہ بھی اس طرح کا ہے مثال کے طور پہ آپ کا پروگرام ہے اب حضرت 1 2 3 4 5 6 کیمرے لگے ہیں
ویسے بھی کئیوں نے موبائل اٹھائے ہیں جو لائیو چلا رہے ہیں. مثلاً آپ کا پروگرام ہے, وہ بندہ آ گیا, بندے کا بھی بڑا قد کاٹ ہے اپنے علاقے میں, وہ کہہ رہا ہے اگر تسی ٹائم نہ دو تو میرے پلے نہیں پڑتا. ہوں میں تہاڈا ٹائم انہوں نے کس طرح دوں. دوسری بات یہ ہے کہ چلو میں اس کو دے بھی دوں تو غیر چڑھتی ہیں فلیکسیاں. جب آپ کو پتہ چلنا ہے کہ سکھ کی والوں کا ٹائم حضرت نے اتنے دے چڑھے تو تھی تو نہیں ہے ویکھنا کہ جڑا وجہ کی بنی, تھی کہنا لگتا تو بہتے لگ گئے. ہم کیا کریں گے, ہم تو پھنس جاتے ہیں بڑے بڑے. وہ کس طرح کے دوست آگے ٹائم لینے نا, میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتا. انہوں نے بھی سکھے کی جی نا سی, مثال کے طور پہ میں نے ان کے علاقے کا نام نہیں لیا. انہوں نے جے آ کے اے کہندے کہ مینوں مصباحی صاحب نے ٹائم نہیں دیتا تو پھر انہوں کا کھ نہیں رہتا. انہوں نے آ کے اے نہیں کیا کہ مجھے ٹائم نہیں ملیا. پتہ کی علاقے کیا جا کے میں کہا چڈو برا این گلاں کرتے. میں گیا تو میرے کو 1.5 لاکھ روپیہ مل گیا. میرے کو انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ. انہیں نہیں کیا کہ مینوں ٹائم نہیں ملیا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, ایک بار نہیں کئی بار ہوا. انہوں آ کے سوکھے کی کہتے کہ مینوں مصباحی صاحب نے ٹائم, حالا آپ ٹائم لینے آئے ہیں کیا میں نے کچھ وہ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مینوں ٹائم نہیں ہوگا, گویا کبھی تو وہ مطابق وہ پلے کھ نہیں روکن کہنا لے بھی تیرا ایڈا قد کدا ہوا. وہ آ کے نا علاقے میں کہتے ہیں چھڈو یار ایویں ہی ہے وکھاندہ کچھ ہو رہا ہے. 1.5 لاکھ روپیہ منگیا. میں چنگیاں مصباحی صاحب نے سنا گیا, میں خبردار اسی تو تمہیں کچھ اور سمجھ کے آئے ہیں. وہ لیکن مجھے تو نہیں پتا, کوئی پتہ کیسے لگا. وہ جو علاقے والے تھے وہ محبت کرتے تھے, وہ پھر آ گئے ڈائریکٹ نے جمعہ پڑھنا آپ ہی آ گئے. انہوں نے کیا حضرت تو چلو مرما کا تو نہیں بنیا ہے, چلو پھر انج کرو 1.5 اسی نہیں دے سکتے تو 1 لاکھ دے دیا گے سانو ربی الاول دا دے. میں پہلے مینوں ہے تو 1.5 لاکھ منگیا کنے. یہ بس اتر اہل سنت کی بدقسمتی ہے, سانو اپنے ہی بے گندا کر دیں, سانو اپنے. اللہ نے اہل سنت کو ایسے ایسے ہیرے دیے لیکن انہوں نے بہت گندا کر دیا. سمجھ نہیں آتی کہڑے پاسے ٹر گئے. لیکن حضرت صاحب دوسری طرف میں جو دوسرے مسالک ہیں کوئی ہے گل کر دی انہوں نے کسی بندے دیکھی. اس لیے پتر قدر کرو اپنے بندے, جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, جب تک آپ کے ساتھ نہیں معاملہ ہوا. کسی آئے میں تڑ کی پیسے نہیں, بلکہ حضرت یہ جتنے بچے آتے ہیں میں تو سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میں سرکاری خطیب ہوں, میری مجبوری ہے, مجھے اینی کی تکلیف نہیں ہے. تھی جمعہ پڑھن آتے تو میں تمہیں روٹی نہیں کھوا پوچھ لو. میں تقریباً سب کچھ میری مجبوری اپنے بندیاں کی قدر. جب تک حضرت صاحب آپ نہ دیکھو تسی بہت کچھ ضائع کر چکے پہ, صرف سنیاں سنائیاں گل, حقیقت کی کوئی حقیقت کی کوئی نہیں. وہ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے, فرمایا بھائی آج مناظرہ وکھرے طریقے. انہوں نے کہا جی وہ آپ نے پھر میں مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ ہے حاضر و ناظر. تو پھر اینج کرو یا نبی پاک وکھا دیو تو یا ویکھ لو, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو تو یا کیونکہ حضرت دیکھ تو دکھا تو ہو سکتے نہیں تھے, تو اگر دیکھنے پہ بھی ایگری ہو جاتے تو پھر ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی لے کے جانا پڑتا. اس لیے ایک بھاگا, دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, چوتھا بھاگا, سارے بھاگ گئے. مجھے یاد ہے حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا. آپ نے فرمایا وہ بخار نہیں ہو سکتے, ویکھن تے ہی من جاندے, اینیاں دا بھلا ہو جانا. اللہ نے بڑے بڑے ہیرے دیے آپ کو, لیکن ہم نے قدر کی نہیں. قدر کرو اور آؤ کوشش کرو کہ سینہ مدینہ میں. لیکن کیونکہ پتر میرا روز کا کام ہے, میں صبح کا نکلا انشاءاللہ اللہ میرا خیر سے لے جائے. قدر کے وقت سارا دن آپ میں گزارتا ہوں. اسپیشل میں جوانوں سے مخاطب ہوں, گھما پھرا کے ہر بندہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے, اس بھائی سا وظیفہ دیو, پیسے ہو. تو میں سارے کہنا جی این کا کوئی ہوئے تو تینوں کانوں دا آپ نہ پڑا پہلے, تینوں کانوں دے, مینوں نہیں پیسے چاہیے, تینوں کانوں دے, کیونکہ پتر ہے ہی نہیں. بس اسی دکانیں چلائیے یہ میرے مالک کے رہے ہیں. تھی پنڈا تھان والے لوگ ہو, سارے شہریوں کی گل بہت چنگی حالا ہے, میرا بھی ڈنگر نہ بڑا ہوا, اس لیے تو بول رہا ہوں. جتنا بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے شاید ہم 10 دن میں ایڈا کھرلا بھر کے کھا جاتی ہے. سارا دن بھی حضرت صاحب دہاڑیاں دے چھلکے, ککھڑیاں دے چھلکے, اس طرح کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. رات نو پھر حضرت ایڈی کھرلی پاواں گے تو دو نے
میری پتر 3 اگست 1984، 41-42 سال عمر ہو گئی. میں نے آج تک نہیں دیکھا میں کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے بھینسیں کھڑی ہوئی. میں پوچھا بھی مجھے تھی کتنے آئی. انہوں نے کہا مس بھائی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پہن لی، اسی بھی طویل لین آئی ہیں. وہ بغیر تویز تو بغیر وظیفے تو کھان ڈی نے، انہوں کھان لی وظیفہ چاہیے. اور پتر نہیں، ہمیں کسی وظیفے سمجھ. میری پاکستانی قوم کو 2 چیزوں کی ضرورت، ایک محنت اور دوسرا ایک نمبر. نہ محنت ہے اور نہ ایک نمبر، دونوں کوئی نہیں. میں وظیفوں کا انکاری نہیں ہوں لیکن پتر وظیفے تے دم آٹے تے ہوندا، گوئے تے ہوندا نہیں. ساڈا وظیفہ تے دم بھی سمجھو گوئے والا ہی ہے. رام دیکھنا کیسا جملہ ہے. میں یہ آج میں نے کل ٹینٹ کروائی ہے کیونکہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ٹینٹ کروایا کرتے تھے. تو میں پھر کبھی کبھی حضرت مولا علی پاک کی یاد میں، آپ کی محبت میں نے ٹینٹ کرواتا ہوں. آپ کے لیے لکھا کہ آپ ٹینٹ کرواتے تھے. تو میں نے کل ہی ٹینٹ کروائی ہے. کچھ ایشو بھی ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں وال چارٹ، ہیئر فال کا بھی ایشو ہے. میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو اس نے وہ چیک کرنے کے بعد کہا حضرت نیند پوری کریں، آپ سوتے نہیں ٹھیک، پانی زیادہ پئیں ٹھیک ہے، کھانا وقت پہ کھائیں، کوشش کریں کہ سال 2 پگ نہ بنیں. ان سے کچھ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. اب دیکھنا یہ سونے کا ٹائم ہے، میں تو جاگ رہا ہوں. اب آپ سے کے پاس سے نکلوں گا راستے میں ایک اور جگہ سبق سناؤں گا اپنا. تو یہ سونے کا ٹائم ہے، میں جاگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو بس اسی طرح چلتا ہے. وہ میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا، انہوں نے دوائیاں لکھ کے دی تو میں باہر. اب ایک بھائی کو ڈاکٹر بیٹھا ہے تو یہ کو ویکھے گا تو پہلے ماری دے جڑی ہے. اب یہ بھی ایک بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹروں کی دوائیاں بھی صرف سامنے میڈیکل سٹور پہ ملتی ہیں. یہ تھوڑا جا اگے ٹر جو تو لبدیاں، تھوڑا جا اگے ٹر جو تو لبدیاں نہیں. میں نے کہا پھر جو واپس ہی آنا ہے تو بھائی اتوں ہی لے لیں. میں نے جا کے پرچی رکھی، وہ بچہ آپ کی طرح پہچان گیا، اس نے محبت کی بڑی. تو دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں محبت میں نا شگل مغل میں تو میں نے کہا یہ دھیان کری کہ 2 نمبر نہ دے. تو میں تو شگل میں تھا لیکن وہ سیریس تھا. وہ جا کے سے کہتا ہے حضرت 2 نمبر میں مل جائے تو غنیمت ہے، تو 6-7 نمبر چل رہے. میں نے غلط تو نہیں کہا پتر؟ میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا؟ کیا کریں اسی پتر سمیں حلال کی پتر کوشش کرو کار پاویں 5 روپے راتی لے کے آؤ، لے کے حلال دے 5 روپے، حرام دے 5 لاکھ نہ دے بہتر. کیونکہ حرام گھٹتا ہے. جو مرضی کر لو، حرام اور حلال جو مرضی کر لو. کتیا 8 بچے، بکری 1 یا گاں 1 یا اونٹنی 1 یا 2 تو کدی کدی آتا ہے نا، کدی یہ تو 1 ہی ہوتا. اور ہر روز حضرت ہزاروں لاکھوں بکریاں، گائیں اور اونٹ ذبح کیے جائیں. وہ 1 ذبح بھی، وہ 8 ہے ہی حرام ہو. لیکن کبھی آپ نے حضرت اپنی زندگی میں 8 یا 9 یا 10 سے زیادہ کتے کبھی کٹے دیکھے؟ کبھی کو 2 3 4 ٹھیک ہے حرام ہے. 8 دن دی کھانا بھی کوئی نہیں. لیکن کدی تمہیں دے اجڑ لبن گے. بکری 1 یا 2، گاں 1 یا 2، اونٹنی 1 یا 2. ہر روز ذبح بھی ہوں جائیں لیکن اجڑ لبن گے. کیوں بلا؟ حلال بدلنا، حلال حلال اور حرام. اچھا ایک بات میری قوم کو سمجھ آ گئی ہے، پتہ نہیں دوسری کی دعائیں اللہ کرے چیتی ہے. میں سکھے کی کے مزاج کو تو نہیں سمجھتا کوئی. میں آپ کو سیالکوٹ کا وہ جس حضرت صاحب گزرو نا، وہ پلانٹ سے صاف پانی کا پلانٹ پھر رش حضرت صاحب، ہر پلانٹ پہ رش، گاڑیاں کھڑی ہیں، موٹر سائیکلوں والے کھڑے ہیں، کولر بوتلاں ہیں جی لے کے آئے دن پانی. جس سے پوچھو بھائی کی تو سب کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پانی فلٹر والا پینا، دوجا پانی پینا کیونکہ جو گندا پانی ہے وہ لیور اور کڈنی خراب کر دیتا ہے. وہ لیور اور کڈنی، چلو یہ تو سمجھ آ گئی ہے. پتہ نہیں ایک جو سمجھ آنی ہے
کہ گندا پانی لیور تے کڈنی خراب کرتا ہے لیکن گندا رزق نسل خراب کر چھڑ ہے. پتہ نہیں یہ کب سمجھ پتر ہو گئی ہیں. کتنے بدتمیز بچے ہیں مندے نے کو ساڑی گل رزق کا بھی بڑا بھی ایک سمجھ آ گئی ہے پتہ نہیں اب دوسری کب آ گئی. گندا پانی لیور کڈنی خراب کرتا ہے لیکن گندا رزق پتر نسل خراب کرتا ہے. اس لیے ہمیں محنت کی طرف ہو. تو باقی پھر اگر آپ وظیفے پہ پھنسے ہیں اڑے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کینیڈا وہ جرمنی وہ آسٹریلیا وہ نیوزی لینڈ جہاں میرے سمیت آپ سب کے جانے کو دل کرتا ہے کہ بٹوری جائیے ہوتے پھر انہوں نے کہہ وظیفہ پڑھے ہونا کہڑا وظیفہ پڑھے کوئی بس پتر جو اسی کدی کرتے رہے ہیں وہ انہوں نے شروع کر چھڑے تو جو کرتے رہے ہیں اسی شروع کر دے رہے. اس لیے ہم وظیفے کا میں انکاری نہیں ہے لیکن محنت کرو اور حلال. باقی گل رہ گئی تو جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے جو پوچھنا ہے وہ پھر سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کہ اس کے لیے کو وظیفہ پوچھا جائے اس کی محبت کے لیے اس کی بندگی کے لیے. لیکن پوچھتا کوئی یہ شاہ صاحب ہے اصول کی طرف میرا جب کبھی وہاں جانا ہو تو میں ضرور شاہ صاحب کی زیارت کے لیے رکتا ہوں. اور یہ نہیں کہ میں بھی کو روز ہی چلا جاتا ہوں کافی عرصہ ہو گیا مجھے بھی. تو اس دن وقت تھا میں رک گیا میں نے جا کے گاڑی کھڑی کی پتہ نہیں قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے بتایا آپ نے کیمرے سے دیکھا یا اللہ آ گئے حضرت مجھے سینے سے لگایا متھا چوما اور یہ کہہ کہ نہ رو پڑے اچھا ہوا مصباحی صاحب آپ آنے رو پڑے شاید مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں لیکن کو 1.5 اترو میرے بھی ڈگی اتنا درد تھا سید کے دن. خیر ہم گئے شاہ صاحب نے بڑا سونا لنگر کھلایا. لنگر کھانے کے بعد میں بے وقوف میں نے پھر حضرت کا درد چھیڑ دیا. میں نے عرض کی میں حضور روئے کیوں پھر رو یاد آ گئی نا گل پہ کہنے لگے مصباحی صاحب میں بیٹھا تھا تو بندہ میرے پاس آٹے کا پیڑا لے گیا کہتا مصباحی صاحب دم کر شاہ جی دم کر. میں نے پوچھا مدعا کیا وجہ کیا ہے جس کی آٹا دم کروانا چاہتا وہ بات تو بے شرمی کی ہے. وہ آگے سے کہتا ہے شاہ جی میری مجھ نہیں ملن رہی تو مجھے آٹا دم. حضرت صاحب پھر شدت آئی رونے میں تو کیونکہ اب مجھے بھی وجہ پتہ لگی اس لیے میری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے تو بار بار روتے جاتے تھے اور کہتے تھے مصباحی صاحب کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ برا وقت ہے جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اب لوگ وہاں پیسے ملوانے کے لیے آتے ہیں. اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. اللہ سب سے ضروری بات اسی کربلا کا مقصد کیا ہے اللہ. کربلا والے کربلا کیا کرنے گئے اللہ ہی کے دروازے کرنے گئے ہے ہی نہیں کوئی نہ کوئی پوچھتے ہی. میرا روز کا حضرت کام ہے کوئی ایسی محفل نہیں سنیوں کی جس میں ماں کی شان نہ پڑی. ہم نے کیونکہ لگا جو دیا ہے پورے نہیں کھانے. اللہ میرے ہی نہیں علم میں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بھی ویسا رواج تھا وہاں تو یہاں نعت پڑھی جاتی تھی تو یہاں حضرت ابو بکر کا حضور فرمائش فرمایا کرو آسان کچھ ابو بکر نے بھی لکھا. اب میرے نئے علم میں ماں کے لیے کچھ ایسا تھا کہ لیکن چلو جس چیز سے شریعت نہ روکے اجازت دے تو ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہم نے آپ کو لگا دیا انہیں کاموں میں اس لیے ہر محفل میں ماں کی شان اور آپ اتنا پکا لگ گئے ہیں ماں کی شان پہ. ٹھیک ہے جی میں نے کئی بار دیکھا ہے نعت ہاں چنگی بھلی نعت پڑھنا ہے بندہ آگے گا ماں کی شان سنا وہ پھر اسی بھی ہاں اس معاملے میں نے اگر دیکھا تو خالد حسنین خالد صاحب نہیں من نہیں سی منتا. اللہ لاکھوں رحمتوں کا نزول کرے حضرت خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں سی پوری ونڈ پاندے سن خالد. بلکہ یہاں تک مجھے یاد ہے خالد صاحب نعت پڑھ رہے تھے ایک بندے نے سیدہ پاک کی منقبت کے لیے کہہ دی تو رو کے کہتے ہیں تو چاہتا ہے کہ میں سیدہ پاک کے بابا جان کا ذکر چھوڑ کے سیدہ پاک کا ذکر کروں میں کل سیدہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا جا کر.
جب وقت آئے گا تو میں سیدہ پاک کی مرتبہ وہ بندے جو کمال ہے، اس بندے میں یہ کمال ہے، تو آپ کو بھی خیال نہیں آتا کچھ نعت پڑھن ڈے ہے، نعت میں چپ کر کے بہ کے سنا، نبی علیہ السلام دا ذکر ہو رہا ہے، میں ادب کراں آپ دا ذکر ہو آ کے ماں دی شان دے نعت یار تو مسلمان ہی حضور کی چھوڑ کے تو کہہ رہا ہے ماں دی شان دے نعت، چل جب وہ پڑھ لے گا فارغ ہو جائے بعد میں کسی کہہ لو ٹھیک ہے، تو باقی تو ماں دی شان سن کے کہڑی کو ماں دی قدر کر لڑی، قدر تو دے کوئی نہیں کرتی، تو بچاریاں پئیاں مینوں فون کر دیاں نے مس بائی صاحب انہوں سمجھایا کرو، میں کہنا اما جی میں ہوں کیویں سمجھاواں کوئی تسی طریقہ دس چھڑو گے، وہ جی چنگا بھلا بندہ ماں دی شان سناؤ، کیونکہ لگایا بھی ہم نہیں ہے، اب کس کو روئیں جا کے، شروع بھی ہم نے یہ کام کیے، میرا ہی قصور ہے سارا، ہم نے ہی آپ کو ان کاموں پہ لگایا ہے، تو اگر ہمیں نہ بھی یاد رہے ماں دی شان تو پھر کو تھاڈے جھوٹ کھلوئے اے دو شیر جی ماں دی شان، اگر ہمیں نہ بھی یاد رہے تو ان میں سکوت کھڑا ہوتا ہے، دو شیر ماں دی شان، 20 سال ہو گئے جس اسٹیجوں پہ، 2005 2016-17 تک ادھر ہی بیٹھا ہوں جہاں آپ تشریف ہیں، 16-17 میں اللہ یہاں دے آئے، لیکن 20 سال ہو گئے، میں نے ان 20 سالوں میں آج تک نہیں کبھی دیکھا کہ کسی نے اٹھ کے یہ بھی فرمائش کی ہو دو شیر اللہ دی شان، دو شیر، اور یہ نہیں کہ حضرت پوری محفل میں پڑی حمد گئی ہے اور کچھ پڑھا ہی نہیں گیا، تو اس لیے کسی نے نہیں کہا، پوری محفل لنگ گئی ہے کسی نے حمد ہے کہ شیر بھی نہیں پڑھا، کہنے نے بھی کیا، میں کہنا جی ماں یاد آ گئی ہے تو کیوں نہیں یاد ہے، اتنا تعلق ٹوٹ گیا اس سے، اتنا اس کو بھول گیا، جی ماں یاد آئی ہے تو پھر وہ بہتا حق ہے کہ وہ یاد آئے، اللہ پتر قصور میرا بھی ہے اس میں، کیونکہ میں نے بھی آپ کو آدھا چھوڑ دیا، میں نے آپ کو بات صرف یہاں تک بتائی، میں نے کہا پترو ماں دی قدر کرنی ہے، آپ نے کہا مس بھائی صاحب کیوں، میں نے کہا پتر ماں ہوے تو جدوں راتی پیشاب کر دینا تو گلے پاسے آپے پی جاندی سی، سکے پاسے تینوں پاندی سی، راتی تو 10 واری بھی رونا سا تو کدی غصہ نہیں کرتی، تینوں کو کدی ماریا نہیں ہے کیونکہ میری نیندر بار بار، تو جدوں رویا ہے انہیں تیرا رونا انہیں پورا کیا، میں نے بتایا، لیکن اگلی گل نہیں ہوتی، آپے نہیں سی کردی وہ کرواندا سی، وہ آپے نہیں سی کردی کرواندا وہ، میں بھی دردی گل کہ اس لیے گل ماں تک رک گئی، اگے گئی، وہ آپے نہیں کردی، وہ نہ کروائے تو کرے، اب دیکھیں نا حضرت اولاد تو میری بھی ہے، لیکن کیا ہے میرا دل اس طرح نرم نہیں کیا جس طرح ماں کا، کیونکہ حضرت صاحب جی میرا دل بھی ایویں نرم کرے تو میں گھروں کہ میں باہر جاؤں گا، جہے پیو باہر اس ٹائم سعودیہ، دبئی، مسقط، عمان، انگلینڈ، اسپین، کینیڈا، امریکہ بیٹھے نے، رہ جائے اولاد تو بغیر 2-2 سال ہو گئے، ماں رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی، خدا ذرا بہتا نرم کر چڑیا میرا ذرا، لیکن کیتا جو ہوئی انہیں نہیں کیتا، لیکن دکھ ہے کہ گل ماں تک ہی رہ گئی، ماں دی فرمائش ہوندی ہے، وہ دی فرمائش کردہ کوئی نہیں، کربلا کا پیغام یہی ہے اللہ کی، کربلا کا پیغام یہی ہے اللہ کا، لیکن کیونکہ پتر قصور ساڈا ہے، اسی جدوں بھی ذکر کربلا چھیڑے اسی پانی تو اگے جان ہی گل نہیں، 77 سال ہو گئے ہم نے ان کو پانی پہ روکا ہوا، کیونکہ سودا بکتا چنگا ہے، باقی پتر کون کیا کہہ رہا ہے اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ مجھے بھی، باقی پتر گل ہے وے جے امام پاک دی مرضی ہوندی پانی پین دی تے پھر روک سکدا میں بات میں کروں گا، آپ نے بالکل شخصیت پرستی میں نہیں جانا ہے، اپنے دل پہ ایک بار ہاتھ رکھ کے نا سچ سچ کہنا، اپنے دل کی بات مجھے بتانی ہے، جے امام پاک دی مرضی ہوندی پانی پین دی روک سکدا ہی کوئی امام پاک نے تو توجہ ہی نہیں، لیکن ہم نے حضرت مرچ مسالہ لگانے کے لیے ایسی باتیں بھی گھڑی، پتہ نہیں کیسے ہمت پڑ گیا باتیں، ترسے تک لفظ بول، امام حسین پانی کے لیے، اہل بیت اطہار پانی کے لیے، یہاں تک ہم نے لفظ بول دیے، اور سن لو جو ترسے اس کو حسین نہیں کہتے، جس کے لیے پانی ترسے اس کو حسین کہتے ہیں،
سنی اینڈ شان اہل بیت بیان یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان جو ترسے وہ حسین ہے، ایک باری مل کے جو ترسے وہ حسین ہے، جن کے لیے پانی ترسے ان کو حسین کہتے ہیں، ان کو کیونکہ صحابہ علیہم الرضوان کہتے ہیں، ایک نہیں کئی صحابہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ نانا پاک حسین کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی دیکھا حسین نانا کی چوس رہے ہیں۔ جو پانی کے لیے ترسے ان کو حسین کہتے ہیں، جن کے لیے پانی ترسے حسین، بلکہ میرا وجد اور میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ نہر فرات منتیں کرتی ہوگی امام حسین امام علی مقام رضی۔ امام پاک یہ تو اپنے ذوق میں کھڑے ہیں کہ ہم نے پانی بند کر دیا، آپ پہ پانی بند کون کرے؟ ارے آپ تو وہ ہیں جب کشتی لڑے، وہ روایت موجود ہے نا، امام حسن اور امام حسین آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، اور لڑوا کون رہے ہیں؟ پاس بیٹھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام، سیدہ کائنات بھی موجود ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں دیکھ کیا رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کشتی میں مدد فرما رہے ہیں امام حسن پاک، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کیسا منظر ہے، حسین چھوٹے حسن پاک بڑے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے محبوب شفقت حضرت حسین پہ فرمائے، حضرت حسین کو کشتی کے داؤ بتاتے، حسین ایسے پکڑو حسین ایسے لڑو، لیکن اللہ کے رسول حضرت حسن پاک کو بتا رہے ہیں، تو نہیں رہا گیا تو عرض کرتی ہیں اللہ کے سونے محبوب حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ شفقت حسین پہ فرمائیں، حسین پاک کو بتائیں کشتی کے داؤ، حسین پاک کو بتائیں ایسے پکڑو ایسے، مفہوم ہے؟ تو آگے سے اللہ کے سونے محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ حسن کو اس لیے بتا رہا ہوں حسین کو بتانے جبریل آ گئے، جو کشتی بھی لڑے تو جبریل آئے خدمت کے لیے، جن کے جوڑے جنت سے آئے، جن کا جھولا جبریل جھلائیں، جن کی چکی آ کے جبریل چلائے، وہ پانی کے لیے نہیں ترستے، پانی ان کے لیے ترستا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ وہ خدا کا واسطہ کوئی ترس کرو ان پہ، پیسے لے کما لیے، بڑے بینک بھر لیے، پلاٹ خرید لیے تم نے، ڈھیروں ڈھیروں ترس کرو ان پہ، ان کو بتاؤ شان اہل بیت جو ترس ہے وہ حسین نہیں، جس کے لیے ترسا جائے حسین وہ ہے۔ کیا بتاتے ہو ان کو شان اہل بیت؟ یہ بہت بڑا نام ہے جی، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ، اور حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی کا سٹیٹس کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں 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 کے غلام کے غلام ہے۔ کن کے غلام ہے؟ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ سنو ذرا حضرت صاحب، حسین پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی شان ہے۔ لکھا ہے کہ جی شاہ صاحب کا کوئی مرید تھا، تو اس کا بچہ کہیں باہر کھیلنے کو گیا تو کھو گیا، مساجد کو سپیکر لگے نہیں تھے کہ اعلان کیا جاتا، فون شون تھا کوئی نہیں، پولیس کا نظام اتنا فعال تھا نہیں، رپٹ درج کروائی جاتی، کوئی ادھر بھاگتا کوئی کچھ بھی نہیں، خود ہی تلاش کیا، جب نہیں ملا تو شاہ صاحب کی خدمت آ کے عرض کی تھی اے شاہ جی دعا فرماؤ، منڈا نہیں کار آیا کوئی، شاہ صاحب خاموش، پھر عرضی پیش کی، پھر خاموش، پھر عرضی پیش کی، پھر خاموش۔ مرید بھی سمجھ گیا کہ بھائی خاموشی ہے، مرید بھی اے والے مرید تھے نہیں نا، یو والے مرید تھے، جن کو پتہ تھا مریدی کہتے کس کو۔ ایک اور بات شروع ہو جائے گی، میں نہیں کروں گا، اس پہ رہوں گا، نہیں اسی پہ رہوں گا، پھر سے انشاءاللہ اسی پہ۔ وہ چپ کر کے چلا گیا، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، جب 18 سال مکمل ہوئے تو پتر اللہ کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے، اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی دے، انتقال ہو جائے پھر بھی صبر آتا، لیکن جو کھو گیا صبر آتا۔ ظاہرہ پتر ہر سال ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، 18واں سال
وہی دن میاں بیوی گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہوئی تو بیوی بول پڑی، اس نے کہا مینوں نہ سنایا کر اپنے پیراں دی گلاں، میں تیرے پیراں نوں اُس دن مناں گی جس دن میرا منڈا لب کے دین گے، کیونکہ مرید تھا، کامل تھا. انہوں نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ کرم بھی فرما دیں گے. پیر بھی آنکھوں والا تھا، اس نے بھی دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیا، بندہ بھیج کے بلا لیا. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت علی پاک کی سنت مبارک ہے، آپ ٹینڈ کروائیں، اس لیے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھا آپ بھی ٹینڈ کروایا کرتے تھے. مرید بلایا، سر سے وہ پگڑی شریف اتاری اور فرمان لگے، کیونکہ وہ مرید حجام تھا، نائی کا پیشہ تھا، فرمان لگے بھائی نائی بابیا ساڑھے وال بابا ود گئے پھر ٹینڈ نہیں کر دیں، وہی تعید ہو گئی پیرا نہیں ٹینڈ کرنی. انہیں حضرت جی اس طرح لیا بٹی تو اس طرح تیز کی تھا، اور سنت کے مطابق اس نے دائیں طرف سے سر مونڈنا شروع کر. اب سر مونڈ رہا ہے، پیر سامنے بیٹھے، بڈھی نے زخم جھیل چڑھیا، اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ کئی سالوں کی محنت ہی ضائع جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا ہی لیتا ہے. جب طوفان کو یہاں سے راستہ نہیں ملا، اس نے اپنا انداز بدلا، آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں سے بہہ ان نال ٹینڈ کری آئے تو نال روئی آئے، کتھرو ڈگی نہ. یہ سائڈ نا، یہ والی سائڈ ساری مونڈ لی اس نے، لگا کھبے پاسے پھر ہلیا نا، وہ اتھرو جڑے ایتھوں ایتھے آن ڈے سن، وہ شاہ صاحب دے اس حصے چ ڈگے جتوں وال لے گئے سن. وہ پیچھے ویکھیا کہ مرید پیار ہوئے، فرمانے لگے وہ نائی بابے تو کیوں رو رہا؟ 18 سال بعد پیر نے پوچھا، پھر تو واہ ہی رویا. عرض کرتا ہے حضور 18 سال پہلے پتر گواچیا سی، میں گزارش پیش کی تھی، آپ خاموش، میں بھی نہیں کر بولیا. میرے 18 سال پورے ہوئے نے، بی بی لڑی ہے تو میڑا ماریا، یعنی میں منڈا ادن منا گی شاہ اور جدن میرا منڈا لب کے دیا. فرمایا یہ اس نے کون سا بڑا کام کیا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے منڈا آ جائے گا. اچھا اب یہ ہمارے بچوں کو بڑی ٹینشن ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ملکہ بلقیس آ رہی ہے، کون اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے لائے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ لا کے دکھایا بھی، اسی لیے نا کہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم تڈا سی کی کریے، تسی انہاں واسطے مانتے ہو کہ ہو سکتا ہے، جڑے نبی علیہ السلام دی امت دے ولی نے کہندے کہانیاں انہاں بارے کی کہندے ہو؟ قرآن میں اللہ نے اسی لیے تو بیان کیا کہ ہو سکتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے. وہ حضرت اس نے دوڑ لگا دی ہے، اس نے دوڑ لگا، لیکن ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ بوڑھا دوڑیا، لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ سارا پنڈ کٹھا ہوا. جا کے لوگوں نے پوچھتا ہے کی ہوا؟ لوگوں نے کیا ہی تینوں پوچھنا ہے کی ہوا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ سین میں چارپائی بچھی ہے، گبرو جوان لڑکا بیٹھا ہے، ساتھ گھوڑا بدا ہے. لوگوں نے پرے کیتا، جو ہی اندر بڑھیا خون نے خون نو کھچیا، دسنا نہیں پیا کہ او پتر ہے تے اے پیو. دونوں سینے سے لگے، خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پترا گیا کیویں؟ کہ آیا. اور کرتا ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں، چھوٹا تھا. جب ہوش آیا تو سکھوں کے گھر میں، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ساڈا ہے، انہوں نے بھی کہا ہم گزر رہے تھے تجھے اٹھا لیا. بتاتے نہیں تھے تو اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری منزل کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے، اس لیے ادھر ہی رہنا مناسب جانا. انہوں نے کہا پتر آیا پھر کیوں؟ فرض کرتا ہے ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے کہا کہ گھوڑا تیار کر، تو میں گھوڑا تیار کر کے دنیا واگاں پھاڑ کے کھلوتا. بابا دروازے سے نہیں آیا، یا زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا، آیا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے اٹھایا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود گایا. اب مرید تھا نا، مرید تھا. وہ پھر پوچھتا کہتا پترا، یا پھر کسی نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، میرے حسین کا عالم کیا ہوگا؟ میرے حسین کا عالم اور سن لو، اور جو ترسے وہ حسین نہیں ہو
ہو سکتے، جن کے لیے پانی ترسے حسین ان کو کہتے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا، میں تجھے اپنے بڑوں کی سناؤں گا جنہوں نے پیسے لے کے کربلا نہیں سنائی، جنہوں نے کربلا بیچی نہیں، جو فقیر تھے اسی پاک گھرانے کے، جو اسی گھرانے کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے سانو کی دسیا، انہوں نے کیا طاقت ہوندیاں زور نہ لا۔ گل ختم، گل ختم۔ طاقت ہوندیاں، طاقت ہوندیاں۔ اور حضور میں یہ کچی دا سٹوڈنٹ ہاں، انشاءاللہ رب دے گھر بیٹھا ہاں، سائیں میری ڈیوٹی دیکھ دے تو ضرور کرم ہوئے گا ایک نہ ایک دن۔ یا میرا وعدہ ہے پتر، جے کدی رب نے وقت لے آیا تو پھر اس دن انشاءاللہ پوری ڈیوٹی کروں گا، تانوں حسین پاک دی طاقت دساں گا۔ مزہ نہیں ہونا ہے گا طاقت بولن سے نا، کدی وقت آیا یہ ادھار ہے، پھر آپ کو اپنی ڈیوٹی حضرت پاک حسین کی طاقت پہ سناؤں گا کہ طاقت کنی سی ہے۔ شاید کئی زمانے لگ جائیں، کئی کتابیں، پھر کتابوں کی جلدیں بن جائیں، لیکن حسین پاک کی طاقت بیان ہو سکتی نہیں۔ دیکھو نا پتر، اور میں نے کوئی اپنی طرف سے، آپ شاید کہیں جی دیکھو جی کہیں سال لنگ جی کہیں کتاباں لکھتن ایک ہی گل ہوئی، بلا نہیں ہے، یہ ہے پتر، یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آج ذرا مجھے میری عمر کی شان تو سنا، آج ذرا مجھے میرے عمر کی شان سنا، آج ذرا مجھے میرے عمر کے فضائل سنا، آج ذرا میرے سامنے عمر کی فضیلتیں بیان کر۔ جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں سونے پاک نبی جی، سونے محبوب پاک، ایش کائنات کی تخلیق کی وجہ، اے جانے کائنات، اے نبض کائنات، اے روح کائنات، اگر نوح نبی کی عمر ہو وہ عمر بھی ختم ہو جائے، عمر کے فضائل ختم ہو سکتے ہیں۔ 950 سال عمر ہے، 950 سال عمر ہے نوح پاک دی۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام کی عرض کر رہے ہیں سونے ہو 950 سال مک جان عمر دی شان مک دی، میں کہنا جے 950 سال لگ جان شان عمر بیان نہ ہو سکے تو قربان جاؤ پھر حسین کی طاقت کا کیا کہنا۔ گل کی سی پتر اصل طاقت ہوندیاں پتر اسی نہیں جا اہل بیت اطہار دی شان کو گستاخی ہون دیاں گے، وہ ویچنا ہے رسیا، وہ ویچنی ہے۔ چلو میں اس سے بھی واپس لیتا ہوں، مراسی کتنا نہ پڑے، میں واپس ایسے ہی معذرت کہنا بھی نہیں چاہیے، کیوں فتنے نوا دیں، تو ویچنی ہے اور چل ویچ ہی چھڑی آ، پیسے تیرے اکاؤنٹ چ آ کے ہوئے ہونی انہوں سچ دا چھڑ ہونی سچ دا چھڑ۔ ہاں جی وہ ہوا ایسے ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس کیا ہوا طاقت ہوندیاں زور نہ لا۔ حضرت صاحب قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پاک حسین اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے، میرے پاک حسین اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل دیتے۔ حضرت میرے حسین پاک ایک بار نگاہ اٹھا لیتے آسمانوں کی طرف، اے رب کریم یہ کیا ہے؟ کیا میں وہ نہیں جس کے لیے تیرے سونے محبوب نے کہا تھا حسین مجھ سے میں حسین سے۔ ہاں جی اوتھے تے حضرت جی ہاتھیاں دا لشکر آیا ہی تو کی کہندے نے کی کیتا انہاں نال فجعلہم کعصف مأکول۔ حضرت صاحب وہ خود وہ سارا کچھ ہی ہے، لیکن کی حسین پاک نے کوئی گل ہی نہیں کہ کی طاقت ہوندیاں زور نہ لا۔ ہاں پتر بڑا ظلم ہوا، ایسا ظلم نہ پہلے دیکھیں گے نہ بعد میں، لیکن شان اہل بیت ہے، لفظوں کا چناؤ بھی چن چن کے کرنا ہے، وہ راضی بر ہے۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لا، طاقت ہوندیاں طاقت ہوندیاں طاقت۔ شہزادے کی نہ دینے حضرت مولا مرتضیٰ خیبر اٹھ لیا سال بنا لئی
کہتے ہیں بعد میں 40 صحابی پکڑ کے ہلا بھی نہیں سکے. یہ تو میرے مولا پاک دا زور ہے. حسین تو پھر حسین ہی ہے نا. لیکن کی ہے طاقت ہندیاں زور نہ لائے. کتنے بھی نہیں وہ لکھا نا امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قافلہ رواں دواں تھا. وہ راستے میں وہ امام ہے نام مبارک اس وقت نہیں سے وہ آئے تھے. امام پاک نے بیڑیاں پڑیاں. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا. تو جڑے آج تے راضی اسی وہی حال اپنا. تو جڑے آج تے راضی اسی وہی حال. وہ امام پاک آئے دیکھ کے رو پڑے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں رو؟ ان کے اہل بیت اطہار میں بیڑیاں پئیاں نے میں رواں. آپ نے جھٹکا دیا بیڑیاں ٹوٹ گئی. آپ نے جھٹکا دیا بیڑیاں. فرمایا یہ تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں باقی ہمیں بیڑیاں کون ڈال سکتا ہے. گل پھر ہوئی ہے طاقت ہندیاں زور نہ لائے. طاقت 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 ہندیاں زور نہ لائے. تے بیٹھے مل رلیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. گزارش ہے وہ رب دی رضا پہ راضی ہے. میرا وجد میرا ذوق کہتا ہے کہ پانی تک اس نے منتیں کی امام پاک قبول کرے. او مبارک ہونٹ جنہوں اللہ دا محبوب چمدا رہا سانو بھی عطا کر چھڑدا ہے. پتہ نہیں حضرت کیویں لفظ بول رہے ہیں. پانی ترسا پانی ترسا پانی ترسا پانی ترسا پانی ترسا پانی ترسا. حسین پاک ترسے پانی ترسا پانی ترسا پانی ترسا پانی ترستا رہا. پاک حسین آپ نہیں تشریف لا رہے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اجازت ہو تو میں نہ قدم چومنے آ جاؤں. اور میرا وجد کہتا ہے میرا ذوق کہتا ہے ہر بار میرے امام پاک نے مسکرا کے یہی کہا ہوگا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے. کیونکہ حضرت صاحب مرضی یار دی ہوئے تے نہ ہوندی نہیں ہوندی نہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آخری بات وہ جناب ملک الموت حاضر خدمت کی موت دا پاک فرشتہ سلام عرض کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت کیویں آئے زیارت اور عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی شروع ہو گئی باقی آپ دی روح بھی قبض کرنی. فرمایا جا کے میری طرف اللہ دی بارگاہ عرض کرو رب کریم ایک باری کہنا ہے کہ میرا خلیل ہے میرا. تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں. دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں. ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ تسی کہندے ہو اللہ پاک کہ ابراہیم میرا خلیل. پھر قاعدہ تے ہے کہ یار نوں تکلیف نہیں. حکم باری فرمایا ملک الموت پھر جا کے ساڑھے خلیل نے بھی کہہ چھوڑا. اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. دوست دوست کو انکار بس. پھر کربلا جو پھر کی سی طاقت ہندیاں جی میرے اللہ دی مرضی جی میرے باقی پتر جی زور دیا گلا کری میرے پاک حسین اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل دیتے کربلا. لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لائے بیٹھے مل. یہ تو پانی کرتے ہیں
کتابوں میں لکھا ہے تو اس پہ، لیکن چلو حسین پاک کے زور کا تو بچیا کیا کرے۔ میدان کربلا میں اس وقت عمر، تصرف، طاقت، زور کے لحاظ سے جو سب سے کم تھی، ان کا نام ہے امام علی اصغر رضی اللہ۔ لیکن کہتے ہیں امام علی اصغر کو بھی میدان کربلا میں زمین پہ لٹایا گیا، کسی نہ کسی دی چوبی تھی، کیوں بلا اے نہ ہوئے زمین تے لٹائیے ایڑی رگڑن پانی نہ نکلا ہے۔ کتے نہ ہوئے ایڑی نہ رگڑن، ایڑی رگڑن تے تھلو، کیونکہ اج زور نہیں وکھانا، اج نانا جان دی امت نو اے دسنا ہے کہ راضی یار دی رضا تے کیویں رہی دے۔ اج زور وکھانا، اج زور وکھانا، زور وکھان تے آئے ہی نہیں ہوں، جے زور وکھان تے آئی تے کون ساڈا زور ویکھے، ساڈا زور کون ویکھے؟ گل پھر طاقت ہوندے طاقت 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 ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، تے سیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے۔ لیکن سب گل پھر ہوئی ہے، سب کچھ ہے، کھیر بھی ہوئے گی، چول بھی ہوں گے، پانی بھی ہوئے گا، لیکن دین ارے صاحب خدا دا واسطہ بڑے پتر کرنا دے چسکے لا، پتر اہل بیت اطہار دا نام مبارک ہے، تینوں لوڑ ہی نہیں روان، تو بس سچے دل نہ انہاں دا نام لے، رونا پی آئے گا سارے آپ ہی حضور آئے گا، رشتہ ہے نا انہاں دلاں دا کنیکشن ہے اس پاک بارگاہ دے، کیونکہ دل ہی نہیں جس دل وچ وہ نہیں آیا، نمازاں منہ تے، حج منہ تے، عمرے منہ تے، عمرہ بھی وہدا قبول، حج بھی وہدا قبول، جڑا اونا دا بھی ہے، جڑا اونا دا بھی ہے، جڑا حضور دی اہل بیت دا بھی ہے، حضور دے صحاب دا بھی ہے، یہ تو پتر دل تے کنیکشن، اس لیے بیان کرنا کہ انہاں نوں روائی ہے، لوڑ ہی نہیں پتر، آپ ہی پہ اکھاں نکل، جو ذکر حسین پاک آئے گا آپ ہی پتر اڑ گئے، واہ واہ شانہ ویکھو حضرت شانہ ویکھو، ایس قدر محبت، یہ نہیں کہ حسین پاک میدان کربلا میں رو رہے ہیں، سیدہ کائنات کا مبارک آستانہ، مبارک کاشانہ، سیدہ کائنات کی جھولی میں رو رہے ہیں، نانا پاک نے رونے کی آواز سن لی، تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین روتا میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ شانہ ویکھو پتر، شانہ ویکھو، شانہ ویکھو، حضور فرما رہے ہیں حسین روئے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حسین طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں، تیرا کیویں، تیری کیویں ہمت پیندی ہے تو کہنا حسین ترسے، نہیں ترسے میرے حسین، خدا کی قسم ہے میرے حسین کو تو فرات کے پانی کی لوڑ ہی نہیں تھی، اور میرا حسین ارادہ کرتا اور پانی بھی جنت سے آنا تھا، وہ کوثر کے مالک ہیں، کوثر کے، وہ کوثر کے مالک ہیں، کوثر کے، وہ نہر فرات کے پانی کو ترسے، وہ مالک کوثر ہیں، کوثر، انا اعطیناک الکوثر، جڑے مالک کوثر دے ہون تے تر سے نہر فرات دے پانی نوں، جڑے مالک کوثر دے ہون تے تر سے نہر فرات دے پانی نوں، او ترسیا حسین ترسے، حسین ترسے، حسین ترسے، بس گل طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت 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 ہوندیاں
ڈھول نالا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر دے دین دنی دے سائیں. آج بھی دیکھ لے اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے میں سب کی گزارش کروں سب کو جو ہے وے مقصد کربلا فکر حسین پاک مسجد پترا خالی قربانی تے مسجد لی حسین پاک دا مسئلہ کی سی یزید کی مسئلہ کی ہی یزید پترو جو یزید تے مسئلہ سی سارے ساڑے چاہے وہ تو پھر لکھیا ہے جماعت چھڑدا سی جے پڑھدا سی تے جماعت چھڑدا سی صحیح تے پتر وہ بھی نہیں پڑھتے کوئی گانے بڑے خوش ہو کے سندا موبائل چیک کرو تے شاید ہی کسی دے چنگا جو دے چ مسئلے سن سارے مسئلے ساڈے چ وکھری بات ہے پتر میرا کام تھا آپ کو جگانا آپ کو جھنجھوڑنا میں ہی ادھر ویلاں دے پاسے پہ گیا میں ہی سب ان کے حالات خراب ہیں ہوں اس ٹائم 1:13 ہو میں نے لاہور واپس جانا پروگرام میں فجر تک چلے گا حاضری لگوا کے پھر میں نکلوں ادھر جی لاہور بڑھنا ہے گلبرگ DH ماڈل ٹاؤن کی ادھر صاحب شرم نہ لگا کہ چونکاں چ بیبیاں کھلوتی چونکاں چ بیبیاں بڑا سر لاہور دا حال نہیں رات تو سیالکوٹ آ جا اتنے گجرا والا ٹر گیا اتنے میں اس دن باولپور سا NGC باولپوروں نکلے ایہی ٹائم ہونا ملتان شریف پہنچے تو میں حیران رہ گیا اسلام آباد پنڈی کراچی اس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے کیوں رات میں چونکاں تے بیبیاں اور خسرے کھلوتے ہیں بس زنا سانو کو فکر نہیں اسی بس وہی موضوع 77 سال ہو گئے اسی انہاں بچیاں نو پانی تو اگے جان دیتا اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے نماز اپنی نماز تو چلے ہو قربان جائیے سارے اتنے پاک علی دے ملنگ بیٹھے سارے صدیق اکبر دے مانی پتر وہ تو ہے ہی مطلب دیکھو نا حضرت علی کی پیدائش کدھر ہے ایسی سونی مسجد ایسا سونی جگہ کہ ساری مسجدوں کا رخ وہ حضرت علی پاک کی شہادت کدھر ہے آئے بھی مسجد سے گئے بھی اینا پیار حضرت علی پاک کی مسجد میں یہ تو پتہ لگا پھر ڈالی والا ہوئے گا مسجد والا بھی جڑا مسجد والا نہیں ہوئے گا علی والا بھی مسجدوں کے پتر خالم اللہ دی طرف آؤ دین دی طرف آؤ میرے لیے بھی دعا کرو میں تہاڈے لیے دعا کروں اللہ ساڈے آل تے رحم فرمائے جس نے حصہ پایا کوشش کی تھی کاوش کی اللہ سب دی پوری کرے پتر نماز دی پابندی اور سپیشل جڑے نمازی نے پتر کلے نمازی نہ مر جائیے کتے انہاں نمازی کریے پتر ویکھو نا دوسرے ساڈے بوئے کھڑکا کے لے گئے دوجے ساڈے بوئے کھڑکا کے جڑے اینے تو اینے پھر اینے کیویں ہوئے عثمان تو نہیں ڈگے ہے ساڈے چ لے گئے اسی کردے کھ نہیں سنی اسی ہے کسی کا بوا کھڑکائیے کوئی علاقہ ہی لیول تے اسی کوئی اینجی تنظیم بنائیے نکلیے نمازی دعوت دئیے لوگ کوئی نہیں بس محفلاں نعرے دعوے اللہ ساڑے سارے دے آل تے رحم فرمائے اللہم صلی علی محمد